رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، بزنس کے لیے، جابز کے لیے، بے اولاد اگر کوئی ہے، اولاد جس کی شادی نہیں ہو رہی، ان لڑکیوں کے لیے اولاد کے لیے، شادی کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، شب 27 رجب، شب معراج میں اس لیے کہ ماہ رجب کی یہ سب سے لاسٹ نائٹ یو کین سے جو دعاؤں کی رات ہے۔ رجب خود ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسے سورے سے کیا کہ جس سورے کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون سا سورہ ہے، ہمارے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے۔ مور دین 1 بلین مسلمس ہے پوری دنیا میں، ہر مسلمان منیمم 10 ٹائمز ایک دن میں یہ سورہ پڑھتا ہے۔ سورہ مبارک فاتحہ یا الحم کا سورہ جس کو بولے، ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ سورہ الحم کسی مریض کے اوپر پڑھے تو اس کو صحت ہوتی ہے 100%۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر پڑھے۔ یہاں تک کہا گیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ الحم کا سورہ 11 مرتبہ کسی میت پہ پڑھے تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرے، زندگی ملتی ہے اس سورے سے۔ اتنا ایکسٹرا، پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحم ہے۔ میں پوری تقریر اس سورہ الحم پہ کر دوں، لیکن میں روک رہا کہ یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ، یو کین سے کہ بغیر سورہ الحم کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ بس اس سے اندازہ لگا لو کہ جو اللہ کی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ چھٹے امام کا ارشاد کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے۔ آج کی رات یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات میں، اتنی امپورٹنٹ نائٹ میں ہم انٹر ہو گئے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک، کہ اب یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کر آئے گی۔ اور یہ وہ رات ہے دوستو، یہ وہ رات ہے کہ تمہاری ساری حاجتیں، جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، وہ آبسٹیکلز دور ہو جائیں اگر تم خلوص کے ساتھ دعا مانگو۔ جیسا میں سورہ الحم کے بارے میں بتا رہا کہ میں پڑھوں سورہ الحم تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میری زبان ویسی پاک نہیں ہے، اسی لیے اثر نہیں ہوگا۔ لیکن سورہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے۔ وہی اگر سید مرتضیٰ مثال کے طور پہ پڑھے، میں مثال دے رہا سی اس لیے کہ ان کا واقعہ ہے، اس لیے بول رہا سید مرتضیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، جو شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس تھے۔ شیخ مفید وہ کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، ان کی ذریعہ مبارک کے اندر دفن ہے، وہیں پہ اس گولڈن ٹوم کے اندر، جن کو یہ بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی، یہی 2 بھائی تھے کہ جن کی مثال مولا حسن مولا حسین کے بچپنے سے میں جیسے تھے۔ ان کی ماں نے، بیوی شہزادی نے لے جا کے شیخ مفید کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو فقہ سکھا، اور دوسرے دن سید مرتضیٰ سید رضی کے ماں نے لا کے اسی انداز سے کہا تھا جس رات میں شہزادی نے کہا۔ تو بہرحال وہ مشہور واقعات ہے، واقعات نہیں پڑھ۔ سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1,00,000 دفعہ پڑھوں وہ اثر نہیں آئے گا میرے پاس، لیکن سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دجلہ کا پانی راستہ بنے۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مدرسے کا مشہور ترین واقعہ۔ وہ اسٹوڈنٹ جو لیٹ آتا تھا روز، اس لیے کہ اس کی بورڈ جو شروع ہوتی تھی وہ 8، مثال کے طور پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی اور 8 بجے مدرسہ ہوتا تھا۔ سید مرتضیٰ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا وہ پہلی بورڈ جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں، وہ بورڈ فیری جس کو کہتے ہیں، جیسا دبئی میں ابرا ہے اسی انداز کی۔ تو اس نے کہا کہ سب سے لیٹ شروع ہوتی، پہلی جو ہوتی اس سے میں آتا ہوں۔ تو سید نے کہا تھا کہ اچھا میں ایک دعا دیتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر ڈالنا، تیرے لیے راستہ بن جائے گا، تو وقت پہ آ جائے، کراس کر لے اس ریور کو۔ اس نے لکھ کے دیا اور کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا اس میں کیا لکھا ہوا۔ پہلے دن وہ رکھا پیر، میں بہت شارٹ کرا، مشہور واقعہ ہے، صرف میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا۔ پیر رکھا، راستہ بن گیا، کراس کر لیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، پیسے بھی بچ گئے، وقت بھی بچ گیا، اور یہ معجزہ دریا میں سے کراس کر کے آیا۔ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ ریالٹی ہے۔
روز جانے لگا، ٹائم پہ آنے لگا. ایک دن اس نے کہا لیٹس سی کہ سید نے لکھا کہ اب جو کھول کے دیکھا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا. اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بس اب جو پانی میں پیر ڈالتا ہے ڈوبنے لگا. پھر وہ ویٹ کیا فیری کا، جب فیری آئی اس سے لیٹ پہنچا، اپنے روم میں چلا گیا. سید نے دوسرے روم سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھا. تو آپ نے غور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا تو راستہ بن گیا. اسی طرح سورہ الحم کے لیے اگر وہ پڑھے تو اس کا اثر ہے. تو اپنے آپ کو ایسے بناؤ. آج کی رات اگر تم اعمال کرو، آج کی رات تم کچھ وعدے کرو اللہ سے، کچھ پرومسز کرو، کچھ عہد کرو کہ میں یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا. پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ رزق حرام. اگر رزق حلال رہے گا تو اثر ہونے لگے گا. ہمارے پاس قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک اثر ہے. تو دوستو میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، صرف دعا کی رات ہے. میں نے کہا نا کہ رجب کی یہ آخری رات ہے اس طرح کی اتنی بڑی رات. رجب کی کئی راتیں تھیں اس میں، جیسا 13 رجب کی رات تھی میرے مولا کی ولادت کی رات تھی، پہلی رجب کی رات تھی، 10 رجب کی رات تھی، 13 14 15 کی راتیں تھیں. ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا. اینڈ وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. لٹرلی لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا. وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہم نے نہیں کیا. یہ وہ رات ہے اور اب آخری رات آ گئی. یہ رات کئی فضیلتوں کی رات ہے. زیارت امیر المومنین کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے. اس کے بعد کچھ سورہ، میں سورہ نہیں بتاؤں گا ٹائم نکل جائے. 2 رکعت کر کے نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو. واجب نہیں. کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز. جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ شارجہ میں دوسرے دن جاب ہے، بزنس، چلو یہ اچھا ہے کہ دوسرے دن فرائیڈے، تو تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز کو خوب. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے. یہ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے. کمال ہے تسبیح کا کہ بیوی کی تسبیح واجب نہیں ہے لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا. ہر وقت پوری مجلس تسبیح پہ پڑھو. بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا ہے؟ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. ہمیشہ مظلوم بولنا بیوی کو. کائنات کی مظلوم ترین بیوی کا نام فاطمہ ہے. ہمیشہ بیوی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو. What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت میری بیوی کی مظلومیت دنیا کے سامنے آئے. تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بیوی زہرا کا واسطہ. ہمیں یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو پھر تم دیکھو تمہارے لیے لائف کیسے بنتی ہے. How your life will change. عجیب رات ہے. تو یہ 12 رکعت نماز ضرور پڑھنا. اللہ کے رسول کی سرکار کی زیارت ضرور پڑھنا انشاءاللہ. دوستو زیارت امیر المومنین بھی آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے. مولا کی زیارت پڑھنا، معراج یہ، اور کل کا روزہ 4 بڑے روزوں میں کل کا ایک روزہ ہے. جو بھی مجھے سن رہا ان کو بول رہا کہ آئی نو روزہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ عبادت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ بہت آسان عبادت ہے، اس لیے اس میں اجر زیادہ ہے. کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے تو بعض روایتوں میں 70 ایئرس ہے. 70 ایئرس کے روزوں کے برابر، یعنی 70 سال تم روزہ رکھو. 70 سال 70 ایئرس تم روزہ رکھو، جو اجر ملے گا تم کو. آپ اس کو چھوٹا اجر مت سمجھو. آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو رہا ایسے کہ آپ شارجہ میں، آپ دبئی میں، آپ یو اے میں، آپ پوری دنیا میں، آپ زمین کے اوپر ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے گا، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے گا یہ. اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی ہیں وہ دعائیں کھلتی ہیں. روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا، تقوی حاصل ہوتا، پائز بنتا. روزہ رکھنے سے انسان تقوی حاصل کرتا. ماہ رمضان کا مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور امام علی متقین کے امام ہے. امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے. میرا مولا متقین کا امام ہے، صاحب تقوی کا امام ہے. تو روزہ ضرور رکھو. کل کا 60 سال کے روزے کے بارے میں 60 4 بڑے روزے، 27 رجب،
شب معراج والا روزہ سحر کرو، 27 کا روزہ رکھو. پھر 18 18 ذی الحج جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا فاز علی اٹھا، جس دن دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. 2 اور 17 ربیع الاول جو 2 صادقین کی ولادت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ. اور 25 ذیقعدہ 25 ذیقعدہ 11th منتھ اب آنے والا ہے. یہ 25 ذیقعدہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھا دیا. 6 دن میں 6 یوم میں اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں سب کو خلق کیا وہ دن. اور وہ ایک دن 25 ذیقعدہ ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ اس دن ظہور امام کی تاریخ ہے، میرے مولا کے ظہور کی تاریخ ہے. 4 تاریخیں مولا کے ظہور کی، عاشورہ ہے، 25 ذیقعدہ ہے، 15 شعبان ہے، اور شب قدر 23 رمضان. 23 رمضان مولا 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 21 بھی 19 21 23 کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن 23 کی چانسز زیادہ. تو یہ میں صرف ایک ہلکا سا نقشہ کھینچ رہا کہ یہ 4 بڑے روزے سال میں اگر 4 روزے رکھو تو 240 ایئرس کہ اگر تم روزے رکھو 240 سال تم زندہ رہو، اور 240 سال 240 ایئرس تم روزہ رکھو تو جو اجر ملے گا یہ سال کے 4 بڑے روزہ کا اجر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو. ڈزنٹ مین دیٹ. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو 240 سال کے روزے میرے ہو گئے. رمضان کے واجب ہے، یہ مستحب. اگر تم رمضان کے چھوڑ دو گے بولے کہ میں یہ مستحب رکھوں گا تو کوئی فائدہ نہیں. اس کا اجر الگ ہے، اس کا اجر الگ. وہ تو واجب ہے، واجب کرنا لازم ہے. رمضان کے بھی روزے، اب اس کے اوپر بات نہیں کرتا، بات نکل جائے گی، وقت تیزی سے نکل. آج ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. بے شک عبادت صرف اللہ کی ہے، خالق کائنات کی، رب العالمین کی، رب المشرقین والمغربین کی، اس کی عبادت کرو. اور وہ یہ چاہتا، اور اس سے زیادہ مرسیفل کوئی نہیں، اس سے زیادہ کرم کرنے والا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ صرف رحم کرنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنے کا. کیا بات ہے، بہانے ڈھونڈتا، ذرا موقع ملتے کہ وہ کرم کر دیتا. اور اس کا کرم ہی ہے جو آج ہم زندہ ہیں. آج کی رات آخرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے بھی بہت اچھی رات ہے. اگر تمہاری بس یہ دعا کرو، اور یہ جو واسطہ دینا نا آخرت کا، اللہ کے رسول کا واسطہ دینا آج کی رات، مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دینا، اور ان کے دونوں بچے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ دینا. دیکھیں آخرت کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان. اس لیے کہ وہ لائف بہت بڑی لائف ہے، ایٹرنل لائف ہے. اس لائف کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے آج کی رات کہ پروردگار جیسی پلیز غور سے سنو، پروردگار جیسے تو رحمت آج زمین کے اوپر ہم لوگ جو ہے ہم دعا مانگ رہے تو ہمارے اوپر رحمت نازل کر. ہم دعا مانگ رہے ہمارے اوپر تو رحمت نازل کر، اپنی بلیسنگ دے رہا. اسی طرح آج کی رات کی جو رحمتیں ہیں وہ سارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن، مومنین مومنات، بار بار بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی رات دعا مانگو کہ پروردگار اگر آج میں عبادت کر رہا شب معراج کی برکتوں کے لیے میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا کہ یہ معراج کی برکتیں مجھے ملے، شب جمعہ کی برکتیں مجھے ملے، تو جس نے مجھے بتایا، جس کی وجہ سے میں کر رہا، وہ میری ماں ہے، وہ میرا باپ ہے. ڈونٹ forget my parents, don't forget my parents. یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ اس وقت تیری بارگاہ میں، تو ان کے اوپر جتنی رحمت تو ہم کو دے رہا اس سے کہیں زیادہ رحمت میرے مرحومین کو دے دے. دوستو تمہارا یہ ایک جملہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا تو پروردگار تمہارے اوپر اور رحمت نازل. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ یاد رکھو. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. تم نہیں بھی مانگتے، ہم نہیں بھی مانگتے، اس کے باوجود اللہ ہم کو دیتا ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے، جو بھی مجھے سن رہا ہے امام برگ علی رضا سے، اینڈ شب معراج نائٹ
تو آپ یہ دعا کرنا اپنے لیے تو آپ 1000 دعا مانگو، زندہ جتنے ان کے لیے 1000 دعا مانگو، اپنے لیے کچھ مت کرو. بول بیماروں کی شفا، کووڈ سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، ساری بہترین راتوں میں سے ایک رات آ گئی. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میرے مرحومین کو آج بخش دو. آج جمعرات آخری تھرسڈے، پلیز ریکویسٹ کر رہا. Don't forget your parents, don't forget your parents, don't forget all the مرحومین کی اتنی دعا کرو کہ مثال کے طور پہ آپ نے صرف اتنا کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ان کے حساب میں کہ میرے ماں باپ اور مومنین مومنات کے حساب میں کبھی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، محبان آل محمد ضرور بولنا اس کے ساتھ. اس لیے حدیث قصہ میں شیعتنا و محبینا، ہم شیعہ نہیں، ہم مومن نہیں، لیکن محب آل محمد تو ہیں. محب آل محمد تو ہیں. ہم اپنے آپ کو محب کہتے ہیں، میرا مولا یہ کہہ دے یہ میرا محب ہے، یہی کافی ہے. ان سب کے لیے دعا کرو. مصلی پہ میں یہ نہیں بتا کہ رات بھر بیٹھو، اگر بیٹھ سکتے تو اس سے بہتر کیا، اس سے بہتر عمل کیا ہوگا. لیکن آج کی رات تم ختم ہو مت کرو. اتنی بڑی رات ہے، اتنی بڑی رات، ظاہری طور پہ چند گھنٹوں کی رات ہے، لیکن پوری تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. اتنی بڑی رات ہے کہ آپ صرف تصور کرو کہ لاسٹ تھرسڈے آف ماہ رجب اور شب معراج کے بارے میں تھوڑا سنیں کہ یہ رات کیا ہے، یہ رات کیا ہے. دوستو، ہمارے اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ہمارے رسول کو، سرکار کو سردار انبیاء بنایا. سردار انبیاء. ان کی محبت میں، ان کے اقرار کو جب نبیوں نے ان کو ایکسپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی. اللہ نے پورا وہ جو کیلنڈر بنایا وہ کیسے بنایا؟ 1,24,000 ہے. 1,24,000 غور سے سننا، 1,24,000 میں ہمارے رسول سردار ہیں. اس کے بعد 4 اولی العزم پیغمبر بنائے. 4 اولی العزم پیغمبر، جس میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے، پھر جناب ابراہیم ہے، پھر جناب موسیٰ ہے، پھر جناب عیسیٰ. 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے. 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. اور 313 رسول بنے اور باقی سارے نبی ہیں. اس طرح سے ایک کیلنڈر جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. 313 رسول ہیں، سارے کے سارے نبی ہیں، 4 اولی العزم پیغمبر. یہ 313 کا فگر یاد رکھنا. اور کہاں آیا 313؟ 313 نبی ہے. 313 بدر کی پہلی اسلامک جنگ میں مسلمانوں کا لشکر 313 کا تھا. اور انشاءاللہ یہ دعا کرو کہ ہمارا شمار ان 313 میں ہو جائے جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، میرے مظلوم بی بی زہرا کے فرزند کا ظہور ہوگا، تو اس میں جو پہلی آواز پہ جائیں گے وہ بھی 313 ہوگی. یہ عجیب فگر ہے، میں کیا کروں، وقت نہیں ہے میرے پاس. ورنہ I would have tell you کہ 313 کا کیا فگر ہے، 7 نمبر اسلام میں کیا ہے. تو 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار. روایت کا جملہ قصص الانبیاء کی روایت پڑھا حیات القلوب میں، اور علامہ مجلسی نے لکھا اور نجم الحسن کراروی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ جب اللہ نے ان سارے نبیوں کی، ہمارے رسول کو چھوڑ دو، مولا کو 14 کو چھوڑ دو، اس کے بعد جتنے نبی تھے، رسول، نبی، اولی العزم، سب کو اللہ نے سب کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ یا اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا؟ کیوں اتنا ڈویژن کیوں ہوا؟ تو اس کے اوپر لکھتے ہیں، نجم الحسن کراروی بھی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں، اور قصص الانبیاء میں کیوں لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سارے 1,23,999 نبیوں کی روحوں کو بنایا، سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا. انہوں نے اقرار کیا کہ تو واحد الاکتا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو لا الہ الا اللہ. اللہ کا اقرار کیا، اللہ کا اقرار کیا. اس کے بعد نور محمد پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اب جب تم کو نبوت مل رہی، ان کے صدقے میں مل رہی. اللہ کے رسول کی نبوت کو مانا تو یہ لوگ نبی بنے، 2 ہو گئے. ابھی تک سب برابر ہیں. تیسرا ولایت امیر المومنین، امام علی کو پیش کیا، نور علی کو. تو جو ڈویژن ہوا اس کے بارے میں بولا. جیسی مولا علی کے نور کو پیش کیا، جنہوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا امام علی کو،
وداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ فوراً ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بنے. جو فریکشن آف, میں مثال سے سمجھا رہا آپ کو, جو فریکشن آف سیکنڈ کے بعد ایکسپٹ کرے وہ 313 رسول بنے. بعد میں تو سب کو کرنا پڑا, ورنہ نبوت نہیں ملتی اگر ولایت علی کو نہیں مانتے. مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہوا. تو ان پورے 1,24,000 میں ہمارا رسول سب سے بڑا, جس کو اللہ نے حبیب کہا. حبیب کے معنی عربی میں, آپ عرب میں رہتے ہیں, یو نو ویری ویل کہ حبیب جو ہے دوست کو کہتے ہیں, فرینڈ کو. اور اللہ نے کئی جگہ کہا ہے میرے حبیب, یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا دوست ہے. کس کو کہا؟ ہمارے رسول سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوست کا. اور ایک نبی ہے جس کو فرینڈ کہا, وہ ہے جناب ابراہیم. ابراہیم کو حبیب نہیں کہا, خلیل کا. خلیل کے معنی بھی فرینڈ کے ہیں, حبیب کے معنی بھی فرینڈ کے. پھر بولو, حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں, خلیل کے معنی بھی دوست. آپ عرب میں رہتے آپ جانتے ہیں. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عربی زبان وہ زبان نہیں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بولیں گے زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں, مثال دے رہا, میں مثال دے رہا, ایگزامپل سے آپ کو سمجھا رہا. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے. مثال کے طور پر میں کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خلیل بولتے ہیں. جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں, قرآن کا واقعہ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہو گئے. اللہ نے کہا کیوں, یقین نہیں ہے؟ تو کہا نہیں, یقین تو ہے خلق کی سکون ہونے کے, خلق کے اطمینان کے لیے. تو وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھا. سرکار اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو, اس کو ذبح کرو, سر اپنے ہاتھ میں رکھو, ان چاروں کے گوشت کو ملاؤ, خیمہ بنا دو. مثال کی طرف خیمہ بناؤ, اس کے بعد لے کے جا کے پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو, اور پھر تم پکارو ہاتھ میں لے کے, دیکھو کیسا زندہ میں کرتا. کیا بات ہے, کیا کریم ہے, کیا یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. خالق کائنات, کریٹر ہے ہمارا, کریٹر. اس کے نام لو اور خوش ہو, اس کا نام لو دل کو سکون ملتا. میرا مولا دعائے کھمے میں بولتا ہو, ذکر ہو شفا, ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا. اب یہ ایسا شفا ہے دوستو, اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار پکارو, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم. پکارو اللہ کے ناموں کو, یا غفور الرحیم. کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں نام لیا, یا غفور الرحیم. آج کی رات یہ ناموں سے پکارو اللہ کو, یا غفور الرحیم. دیکھو تمہارے دل کو سکون ملے گا, سٹریس دور ہوگا, بیماریوں سے بچو گے, دعائیں قبول ہوں گی. یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یا رحم الراحمین. یہ بولتے رہو, بولتے اس لیے کہ یا رحم الراحمین جب ہوتا تو اللہ کا رحم یوں ہی آتا اور آ جائے گا. اس کا کیا چاہیے ہم کو, اس کی مرسی چاہیے. What we need, just tell me what we need just the mercy of Allah. کچھ نہیں چاہیے ہم کو, اس کی مرسی چاہیے. وہ راضی ہو جائے, اس کا کرم ہو جائے, رب العالمین کا کرم ہو جائے. ایسا کریم پروردگار. آج کی رات اللہ کے ناموں سے جتنا پکارو گے اتنا تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا, دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی. کیا برکتوں والی رجب کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے. اب اس کے بعد سفر امام حسین غم ہے, غم کی رات ہے, آوازاری کی رات ہے. پھر شعبان شروع ہو جائے گا, پھر شعبان سے پورے چلے گا سلسلہ. لیکن اب یہ رات صرف دعاؤں کو مانگنے کی رات ہے. پھر نہیں بولنا بعد میں, ارے یار یہ دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم. جب اللہ نے رحمت کی رات کو رکھا ہے, ڈونٹ لوز اٹ, ڈونٹ لوز اٹ, ڈونٹ لوز اٹ. میں یہی بولنا چاہتا ہوں, بس لوز مت کرو کہ پھر اب 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی. اور رزق کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, بزنس کے لیے, جابز کے لیے, بے اولاد اگر کوئی ہے تو آج شہزادی کونین کا نور لے کر اللہ آیا ہے, اللہ کا رسول آئے. شہزادی کونین, بیوی کا واسطہ دے کر دعا کرنا اولاد کے لیے کہ اللہ تجھے مظلوم مادر حسنین کا واسطہ پروردگار, جتنے بے اولاد ان کا اولاد, جس کی شادی نہیں ہو رہی, ان لڑکیوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی رات ہے کہ دعا کرنا. اولاد کے لیے, شادی کے لیے, رزق کے لیے, صحت کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, عزت کے لیے.
اللہ نے وہ عزت دی ہے ہمارے سرکار کو کہ زمینوں سے آسمانوں تک بلایا، عرش الہی تک بلایا، مقام خواب قوسین تک بلایا. کسی نبی کو یہ اسٹیٹس نہیں ملا جو ہمارے رسول. تو اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر عزتوں کی دعا کرو کہ اللہ تو عزتوں میں اضافہ فرما. یہ شب معراج کا. اس کے بعد اولاد کرنے کے بعد آج کی رات بس آخری باتیں، آخری جملے، مرحومین کو نہیں بھولنا. میں اس لیے سٹریس کر رہا دوستو کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہم کو اللہ نے دے دی. اس سال رجب شب معراج ہم کو اتنی بڑی رحمت ملی کہ شب جمعہ بھی مل گئی اور شب معراج کا دن بھی آ گیا، رات آ گئی. تو اتنی بڑی رات ہے یہ اپنے مرحوم باپ کے لیے، ماں کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، سارے مرحومین کے لیے کثرت سے دعا کرو کہ پروردگار آج کی رات تم میرے ماں باپ کو بخش دے، مرحومین کو بخش دے. آج کی رات ان کی معراج کرا دے. ان کی معراج کیا ہے؟ مرنے والوں کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کوئی اندھیرے میں ہے، کوئی اللہ معاف کرے عذاب میں، تو آج کی رات ان پر رحمت کو نازل کر کے ان کی معراج کر دے. ان کی معراج کر دے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اپنے حبیب کا واسطہ کہ جس کی محبت میں تم نے سارے عالمین کو خلق کیا، اس حبیب کا واسطہ اور اس کنیز خاص میری شہزادی کا واسطہ کہ تو آج کی رات سارے مرحومین کے لیے معراج کر دے کہ ہر دنیا کے ہر قبرستان میں، ہر گریو یارڈ میں، ہر سیمیٹری میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کی قبروں میں تو آج مکمل رحمتیں نازل کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان پر رحمت نازل کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد وال. بس دعا یہ کر رہا کہ پروردگار اب محمد اور آل محمد کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، شہزادی کونین، مادر مظلوم بی بی حسنین کا واسطہ، میرے مولا کی ولایت کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں. پروردگار جو تیری بارگاہ میں اس وقت ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے. آج کی رات برکتوں والی، رحمتوں والی، نعمتوں والی رات ہے. اللہ اس رات کے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر دے. اللہ آج کی رات ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. تمام بیماروں کو بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ صحت کاملہ عطا، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا.